ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا يسأل سبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و احسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان رحمت کے توسل سے جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں ہم حاضر ہیں. دعائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. احباب محترم، ہمارا عنوان جو پچھلے جمعات المبارک سے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے پچھلے جمعہ کو قرآن مجید کی روشنی میں اللہ نے اپنے وجود کے لیے کس طرح چیلنج کیا خود ان لوگوں کو جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں. اور وہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک باقی ہے. اور آج تک ایتھیزم اس کا جواب نہیں لا سکے، نان بلیورز اس کا جواب نہیں لا سکے. آج اس سلسلے میں گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات میں ایک کی بجائے دو خدا ہوتے الا اللہ لفسدتا، تو آپ دیکھتے کہ زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہوتے، لو کان فیہما، اگر اس کائنات میں آلہہ الہ ہوتے، مالک ہوتے، خالق ہوتے، اگر کائنات کے اور بھی الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ یہاں پر فساد انگیزی ہوتی، کائنات ہی آپس میں لڑتی. لیکن فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ جو عرش علا کا مالک ہے وہ ہر اس تہمت سے پاک ہے جو یہ مستشرقین اور تحریک اللہ پر لگاتے پھرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک الہ ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اگر ایک ریاست میں دو حکمران ہوں تو ضروری نہیں کہ ان حکمرانوں کا ہر بات پہ اتفاق رائے ہو، کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو ریاست میں پھر جس حکمران کا جس علاقے پہ زیادہ ہولڈ ہوگا وہ اس میں اپنی مرضی کا نظام لے آئے گا، کوئی تغیر اور تبدیلی لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مجھے چھوڑ دو، چلیں باقی اگر الہ اور ہوتے تو کیا اتنے ہزار سالوں سے سورج کے راستے یہی رہتے، چڑھنے ڈوبنے کا ٹائم یہی رہتا، چاند آنے جانے کا سلسلہ ایسے ہی رہتا، جنوری فروری ہمیشہ جناب
سردیوں میں آتے اور جولائی ہمیشہ جہاں گرمیوں میں آتا، کوئی خدا کہتا نہیں اس دفعہ ذرا تبدیل کر دیتے ہیں جی، اس دفعہ سردیاں گرمیوں میں آئیں گی اور گرمیاں سردیوں میں آئیں گی۔ کوئی اختلاف کائنات میں تو رونما ہوتا نا، یہ جو کائنات کا ایک ڈسپلن ہے، موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، چاند ستارے اپنے وقت پر آتے ہیں، لیل و نہار، شب و روز، دن رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ پھر نظام قدرت ہے کہ اس نے ہر مخلوق کے بھی سائیکل رکھے ہیں، کسی کے پیدا ہونے کا سائیکل رکھا ہے۔ انسان مثلاً اپنے ماں کے بطن میں 9 مہینے رہتا ہے، یا اس کی ایک کم از کم لیمٹ ہے زندہ پیدا ہونے کے لیے 6 ماہ سے زیادہ، یہ بھی قرآن مجید نے بتائی۔ تو کوئی ایسا ہوگا دوسرا خدا تھا وہ کہتا بدل دیتے جی 3 مہینے بعد زندہ انسان پیدا کر دیتے ہیں، اتنا لمبا پیریڈ کیا رکھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ساری کائنات میں دیکھیں کہ جو نظم ہے، اس نظم میں آج تک کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں ایک الہ اس کا نظام چلا رہا ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو پھر یہ نظام اس طرح سے قائم نہ رہتا، یہ نظم ٹوٹ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقلی دلیل دی ہے، اپنی عقل سے سوچو۔ کوئی ٹکراؤ کائنات میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، کیونکہ ٹکراؤ تب ہوتا جب کوئی دوسرا ہوتا، جب دوسرا کریٹر ہے ہی نہیں تو ٹکراؤ ہوگا۔ اس لیے ہر چیز اس ایک کے بنائے ہوئے نظم سے، اس ایک کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ اللہ نے ایک بڑی سالڈ قسم کی ریزن دی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی اسکول میں اپنا بچہ داخل کرواتے ہیں تو آپ کو اسکول والے کہتے ہیں، مثلا اے پی ایس اسکول میں آپ بچہ داخل کرواتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ یونیفارم ہے، یہ پہن کے بچے نے آنا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی پرنسپل سے یہ دلیل پوچھی ہو کہ بھائی یہ یونیفارم کیوں، کوئی میں بچے کو ننگا بھیجوں؟ اسکول آنا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ یونیفارم کا کیا تعلق ہے؟ سلیبس میں کہیں پر مطلب اچھا یاد ہوتا ہے اس یونیفارم پہننے سے، کوئی ایسی ریزن، کوئی دلیل بتائیں۔ یہ یونیفارم پہننے سے عقل بڑھ جاتی ہے، کوئی دلیل بتائیں۔ یہ نہ پہنے تو عقل گھٹ جاتی ہے، بتائیں۔ کبھی کسی نے کسی سوال کیا کسی انسٹیٹیوشن میں؟ میری بہت پہلے ایک دفعہ ایک ایتھیسٹ پروفیسر سے بات ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا کہ آپ نے کسی ادارے سے پڑھا؟ جی پڑھا۔ وہ کہنے لگے میں نے تو سینٹ جون اسکول سے پڑھا، یہ پنڈی کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے مری روڈ پہ۔ تو میں نے کہا وہاں کوئی یونیفارم تک ہے؟ بہت ڈسپلنڈ اسکول تھا جی۔ میں نے کہا آپ نے کیا، آج آپ ہم سے پوچھتے ہیں خدا کدھر ہے، کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس وقت اپنے پرنسپل سے پوچھا کہ مجھے یہ یونیفارم پہننے میں کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ یونیفارم پہننا چاہیے؟ لکھی ہوئی دلیل بھی نہیں ملے گی۔ کوئی آپ نے نقلی دلیل مانگی تو ترتیب بتائیے۔ پھر میں نے کہا جب آپ اسکول میں داخل ہو گئے ہوں گے تو پہلی دفعہ جب آپ اسکول میں کلاس میں گئے تو ٹیچر نے کیا پڑھایا؟ اس نے کہا الف بے پڑھایا۔ میں نے کہا جس ترتیب سے ٹیچر نے آپ کو الف بے پڑھایا یہ تک، آج بھی آپ اسی ترتیب کو مانتے ہیں یا نہیں؟ کہتے مانتا ہوں۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، ایک ٹیچر کی بات مان لی، آج تک کوئی اختلاف نہیں کیا کہ آپ نے کہا کبھی بے کو میں بے نہیں مانتا، الف ہونی چاہیے۔ کیا ثبوت ہے بے کے بے ہونے کا؟ جیم کے جیم ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ میم کے میم ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثابت کروایا؟ تو یار اگر ایک ٹیچر کہہ دے تو آپ نے مان لیا تو ساری کائنات کہہ رہی ہے خدا ہے، تو میں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ہے غور و فکر کی بات۔ اسکول میں یونیفارم پہ کسی ایتھیسٹ کو بھی اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے جی یہ اسکول کا ڈسپلن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ اس اسکول کے بچے ہیں۔ یونیفارم دیکھ کر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک اپنا نظم ہوتا ہے، اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ والا یونیفارم ضروری ہے، یہ والی ٹائی ضروری ہے، یہ والا بیج ضروری ہے، یہ والے شوز ضروری ہے۔
پھر سردیاں آج یہ والا سویٹر اس کلر کا ضروری ہے. یعنی ہر چیز ڈسپلن ٹیچ ہوتا ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نظم اور ڈسپلن کا تقاضا ہے. تو بابا یہاں تو تقاضا ہے اور آپ بن پوچھے بن سوال کی اس کو مان رہے ہیں. تو جو ساری کائنات کا ڈسپلن قائم رکھ کے چلا رہا ہے اس کی ذات کا معاملہ ہے، تو سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تم ادارے کے ڈسپلن کو چیلنج نہیں کر رہے، اس کے خلاف دلیل نہیں کبھی تم نے مانگی. وہ کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہے جی، نظم کا تقاضا ہے. اور آج تک دیکھیں ہم یہ علم غیب کو کیسے مان رہے ہیں. اے بی سی ہمیں پڑھا دی گئی، کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ میں زیڈ کو زیڈ کیوں ہوں، اس کو اے کیوں نہ لکھوں؟ کون سی دلیل ہے بھائی آپ نے وائی کو وائی کہنا ہے، یو کو یو کہنا ہے؟ آپ یو کو اے پڑھیں، آپ کو منع کرتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہاں پہ لکھا ہوا بھائی؟ مجھے کوئی بندہ ثابت کرے کسی دلیل سے کہ بھائی یہ ڈبلیو جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے. سیدھا ہوگا تو ڈبلیو ہوگا، الٹا ہو جائے گا تو ایم ہو جائے گا. کوئی دلیل اس کی اس کو کوئی ثابت کر کے بتائے. تو کیا جواب آئے گا؟ نہیں، ہم نے بچپن سے یہی سنا، یہی پڑھا، یہی پڑھایا جاتا ہے. تو جو چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ فینومیناز ہوتے ہیں ان پہ اگر آپ جی اختلاف کر کے نیا گٹا کھول دیں گے تو پھر ساری وہ چیزیں بدلنی پڑ جائیں گی. پھر ان پہ سوال پیدا ہو جائے گا یہ کیسے ہو گئے، تو پھر ان کو کیسے حل کریں گے؟ تو اس طرح سے تو سوال کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو لہذا نظم کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں یونیورسلی مانی جا رہی ہیں آپ بھی ان کو مانیں. تو بابا یہی تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ بھائی یونیورسلی ایک یونیورس کا نظام چل رہا ہے، کوئی کریٹر ہے جو چلا رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس نظم کو دیکھیں اور ڈسپلن کے لیے اس کو مان لیں. ڈسپلن کا تقاضا. پھر دیکھیں فزکس بچے پڑھتے ہیں ہمارے، ایف ایس سی میں جاتے ہیں، ان کو لا آف تھرمو ڈائنامکس پڑھائے جاتے ہیں. اگر کسی نے فزکس پڑھی ہو ایف ایس سی میں سیکنڈ ایئر میں، ہمارے دور میں پہلا چیپٹر یہ ہوتا تھا تھرمو ڈائنامکس، اس کا نام تھا، ابھی ہوگا. اس میں 2 قانون پڑھائے جاتے تھے تھرمو ڈائنامکس کے. اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون جو ہے نا، سیکنڈ قانون، یہ قانون اس پہ سائنسدان جو فزکس کے ہیں اس کے قانون کے اتنے دیوانے ہیں اور اس قانون کو اتنا یونیورسل ٹروتھ کا درجہ دے رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو جو نہ مانے وہ ہماری نظر میں کافر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لیے ایکسیپٹیبل قانون ہے. وہ قانون ہے کیا؟ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. میں اب سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اس کو سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہر چیز کائنات کی روح بزوال ہے، یہ ہے سیکنڈ لا آف تھرمو. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس کا تعلق ہیٹ کے ساتھ اور ٹیمپریچر کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ آپ کی استریاں ہوتی ہیں تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے پلگ، کہ وہ ایک خاص لیول تک ہیٹ ہو جاتی ہے، خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اس طرح سے ٹیمپریچر کا تعلق آپ کے فریج میں ہوتا ہے، ایک خاص لیول پہ اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، پھر آن ہوتا ہے. پھر اے سی میں بھی ہوتا ہے. یہ سب کے اندر تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے بیسیکلی، جو ہیٹ کنٹرولر ہوتا ہے. یعنی اب میں نے اس لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ آپ کو پتا چلے تھرمو ڈائنامکس کی بیس کیا ہے. اب تھرمو ڈائنامکس یہ کہتی ہے کہ کائنات جب بنی تو اس کی کوئی ابتدا تھی اور بنی ٹھیک، اس کی تھیریز ہیں، بگ بینگ تھیریز وغیرہ، ایکسپلوژن ہوا، بہت زیادہ ہیٹ تھی. پھر کائنات کو ارتقاء کے لیے اور چلنے کے لیے ایک خاص ہیٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات میں ہیٹ کا سسٹم ہے یہ کم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ، اور کائنات کو بقا کے لیے جتنی ہیٹ ریکوائرڈ ہے وہ آہستہ آہستہ لوز ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کی تحقیق میں بتا رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہیٹ ڈیتھ واقع ہو جائے گی. یہ بھی فزکس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہیٹ ڈیتھ کا ٹاپک. آپ کے بچے جو سائنس سے پڑھتے ہیں، فزکس جس نے پڑھی اس سے پوچھ لیں ہیٹ ڈیتھ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا ساری. میں اب ان تھیوری کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا.
کہ کائنات میں ایگزسٹنس کے لیے ہیٹ چاہیے. آپ کے جسم سے بھی دیکھیں نا، جب بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہیٹ شیٹ کا فینومینا ختم ہوتا ہے. ٹیمپریچر اس وقت آپ کو بھی تھرمومیٹر سے مردے کا چیک کر کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں کائنات بھی ڈیڈ ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں آ جائے گی. یہ کہتے ہیں جی وہ قیامت آئے گی ہیٹ ڈیتھ پر. کیوں؟ کائنات زوال پذیری کی طرف جاری، اور ایک وقت آئے گا جہاں پر ہیٹ ڈیتھ ہوگی اور کائنات ختم ہو جائے گی. یہ یعنی تھرموڈائنامکس کے سیکنڈ لا نے ایک مسئلہ آسان کر دیا کہ بھائی کائنات کی کوئی شروعات اور آغاز ہے، اور جس کا آغاز ہے اس کا اینڈ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فینومینا ایک یونیورسل فینومینا ہے، اور ہم یہی بیلیو کرتے ہیں کہ کائنات شروع ہوئی اور کائنات اینڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، پھر قیامت آ جائے گی. اچھا، ہمارا تو قیامت کے بعد اپنا تصور ہے نا، لیکن باقی ساری دنیا جو ہے نا وہ ہمارے علاوہ یا جو فیتھ اور بلیف پہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں. اب آپ گرامی، یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں ہے، کب سے. ہر ٹیچر کے لیے لازم ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کو جواب دے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز شروع ہوئی وہ کہیں سے شروع ہوئی، جس چیز نے ختم ہونا ہے کہیں پہ جا کے ختم ہونا ہے. آپ اس کے بارے میں آپ کو ہسٹوریکل نالج بھی ملے گا، آپ کو سائنٹیفک نالج بھی ملے گا. سائنس اس چیز کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو جواب دیتی ہے جو چیزیں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم سے ایگزسٹ کرنا شروع ہوئی اور ایک خاص پیریڈ آف ٹائم پر ان ڈیتھ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یعنی میٹافوریکل ورڈ، میٹر سے ریلیٹڈ جتنی کائنات ہے اس پر سائنس اپنی ریسرچ پیش کرتی ہے اور اس کے بارے میں بتاتی ہے. اب اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی لوگوں کو؟ لوگوں نے اللہ کی ذات کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے، انہیں سمجھ نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کو سمجھنے کے لیے سائنس بنیاد ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ سائنس کی بنیاد اس چیز پہ جو کہیں سے شروع ہو، اس کا اول پوائنٹ بھی پتا اور اینڈ پوائنٹ بھی پتا. سائنس اس کے اوپر بحث کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو آپ مذہب کے اندر آئیں. مذہب یا دین ایک ایسی چیز ہے، فیتھ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بتائے گی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں. سائنس نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ مذہب نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہمیں نہیں پتا. تو جب بگننگ پوائنٹ نہیں پتا تو اس کا اینڈ پوائنٹ نہیں، نہ نقطہ اول نہ نقطہ آخر. ٹھیک ہے؟ تو جس کی ابتدا کا پتہ نہیں، جس کی انتہا کا پتہ نہیں، وہ سائنس کے لیے irrelevant ہو گیا. تو یہ فیلیسی غلط ثابت ہوگی، یہ مغالطہ غلط ثابت ہو گیا کہ سائنس سے وجود باری تعالیٰ کا تصور پتہ چل جائے. سائنس صدیوں دھکے کھا لے وجود باری تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. اور پھر سائنس بات کرتی ہے میٹر کی، اور ذات باری تعالیٰ یہ میٹا فزکس کا سبجیکٹ ہے جس پہ انسان کوئی سمجھ نہیں سکتا چیز کو. یہ مافوق المیٹر، یہ غیر مادی وجود اللہ تعالیٰ کا. غیر مادی آپ کی روح ہے، اس کو سمجھا دیں. اگر روح کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں نا، میں آپ سے اس وقت پوچھوں بھائی آپ میں روح ہے تو سب کا دعویٰ ہے روح ہے، میں کہتا ہوں مجھے دکھاؤ، کوئی دکھا سکتا؟ بابا جب آپ اپنی روح نہیں دکھا سکتے تو اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ روح اللہ کے امر میں سے ہے. بولے روح من امر ربی. You cannot see the soul of anybody with your naked eye. اچھا اب کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہیں گے جی میری آنکھ کھلتی ہے، نظر آتا ہے، اس کا مطلب روح ہے. جب نہیں نظر آئے گا مطلب ہوگا روح نہیں ہے. کان سن رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، پاؤں چل رہا ہے، معدہ خوراک ہضم کر رہا ہے، یہ سارے سسٹم چلتے ہوئے بتا رہے ہیں. سسٹم، یہ نظام چلتا ہوا بتا رہا ہے کہ اس کو چلانے والی پیچھے روح موجود ہے.
اب گرامی، اگر تمہیں روح کا پتہ جسم کا چلتے ہوئے نظام سے پتہ چلتا ہے تو کائنات کے چلتے ہوئے نظام سے رب کا پتہ بھی ملتا ہے. کتنی بڑی دلیل ہے. اچھا یہ جو اللہ کا یہ تصور ہمیشہ سے، یہ صرف مسلمان کا نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں چلے جائے. عیسائیوں کا بھی یہی ہے، یہودیوں کا بھی یہی ہے، مسلمانوں کا بھی یہی ہے، ہندوؤں کا بھی یہی ہے. ہندو اپنے گاڈ کو ایشور کہتے ہیں. ایشور، آپ دنیا کی کسی لغت میں ایشور کا معنی دے، ایشور کا یہی معنی ملے گا کہ ایشور اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. اب آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر مذہب نے، لوگ کہتے ہیں مذہب میں اختلاف ہے، بھائی اختلاف مسائل پر ہوتے ہیں، اوریجنز پر نہیں ہوتے. ساری کائنات کے مذہب اس میں متفق ہیں کہ کائنات کو چلانے والا کوئی گاڈ ہے. کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایشور کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، بٹ سب کا مین کنسرن ایک ہی ہے ہر مذہب کا، اور وہ ہے کہ اللہ ہے، کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے. کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. اب بابا اب میں بڑا آسان کر رہا ہوں بات کو. آپ کہتے ہیں نہیں جی پھر عقل اور منطق سے سمجھائیں. تو بابا عقل اور منطق کا بھی یہ میدان ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو کیسے. عقل میں وہ چیز آتی ہے جو لمیٹڈ ہو، جو فینیٹو، جو محدود ہو، اور اللہ نہ فینیٹو ہے نہ محدود ہے. اللہ بیجونڈ دا میٹر ہے، بیجونڈ دا فینیٹیگریٹی ہے. اللہ لامحدود ہے. تو محدود چیز لامحدود کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ آپ کو سائنس بھی بتاتی ہے، یہ آپ کو منطق بھی بتاتی ہے کہ محدود سے لامحدود کو ماپا نہیں جا سکتا. عقل، آپ توجہ کیجیے گا، آپ کہتے ہیں پھول کی خوشبو یہ ہے جی، گلاب کی یہ ہے، چنبیلی کی یہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتا میں نے سونگا. آپ کا ایک ایسا بندہ آپ پاگل خانے سے لیں جس کی ناک سلامت ہو، اسے کہیں پھول سونگ کے بتاؤ کہ کون سی اسمیل آ رہی ہے آپ کو، کون سی خوشبو آ رہی ہے، وہ نہیں بتا سکتا. ناک تو سلامت ہو. اس پاگل کو کہو یہ برتن پکڑ کے بتاؤ گرم ہے یا سرد ہے، وہ نہیں بتا سکتا. آپ کہتے ہیں میں پکڑتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے. بھائی ہاتھ تو اس کے بعد بھی سلامت ہے، ناک تو اس کے بعد بھی سلامت ہے. آپ کلر کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ کالا ہے. آپ پاگل کو کہیں وہ نہیں بتا سکتا. آپ تو اس کی ٹھیک کام کر رہے ہیں. پتا چلا یہ جو سینسز ہیں، یہ سینسر، یہ سینس کر کے سگنل کسی اور چیز کو بھیج رہے ہیں، اور ڈیسیژن کرنے والی طاقت کوئی اور اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہ ڈیسیژن کرنے والی پاور آپ کی عقل ہے، آپ کا شعور ہے، آپ کا برین ہے. ہاتھ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. زبان ذائقے کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. ڈیسیژن آپ کا ناک نہیں لے سکتا کہ سمیل کیسی ہے. ڈیسیژن پاور آپ کی عقل کے پاس ہے. اب عقل اس کو فائنل کرے گی جس کو ناک سون کے بتائے گی، اس کو سگنل دے گی کہ اس کی سونگنے کے قابل ہے. اب جس چیز کا ذائقہ ہی نہ ہو، زبان اس کے متعلق بتا سکتی ہے؟ جب بتا نہیں سکتی تو دماغ فیصلہ کیسے کرے گا؟ جس چیز کا کلر، اس کے بارے میں سگنل جو بے رنگ ہو، اس کے بارے میں کیا چیز، کیا سگنل آپ کی آنکھ بھیجے گی؟ بے رنگ، وہ تو رنگ کا سگنل بھیج سکتی ہے. آپ کی ناک تو خوشبو کو سونگ سکتی ہے. کوئی خوشبو نہ فیل ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کی کیا خوشبو ہے؟ اللہ کی ذات ان سب چیزوں کی کریٹر ہے، خود ان سب چیزوں سے پاک ہے. اچھا اللہ نے عقل بنائی ہے، اللہ نے سینسز بنائی ہے. اب سینسز اپنے کریٹر کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے؟ مجھے بتائیں، انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایک بال بنا دیا. یہ کائنات ایک بال کی طرح، اس میں ہم بھی موجود ہیں. آپ کسی بال سے پوچھو تمہیں کس فیکٹری نے بنایا، کب بنایا، بال بتا سکتے ہیں؟
گڑیا ہوتی ہے بچوں کی، وہ بولتی بھی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آج کل فنکشن رکھتے ہیں. آپ گڑیا سے پوچھیں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ بتا سکتی ہے؟ کریشن اپنے کریٹر کے بارے میں ارے بابا یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. یہ ہے عقل کا میزان، یہ ہے شعور کا میزان جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس ترازو کو. تو جب یہ جنرل ساری کائنات کا یونیورسل ٹرک تصور ہے کہ احباب گرامی کوئی چیز کریشن اپنے کریٹر کے بارے میں نہ سوچ سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، نہ اس کو جج کر سکتی ہے، تو بابا تو خود میں جو کسی کی کریشن ہے نا، تو جس کی تو کریشن، جس کی تو تخلیق ہے، تو اپنے خالق کو کیسے ڈسکور کر دے؟ یہاں کہتے ہیں نہیں جی دلیل. تو یہاں پہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی دلیل نہیں، ہم کیسے اس کی بات دلیل دے سکیں؟ وہ تو ہماری سوچ سمجھ بنانے والا کریٹر ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ دلیل کہاں سے دے گی؟ اس پر ایک جملہ سائنسز کا ہے، بڑا خوبصورت جملہ. وہ کہتے ہیں کہ ایبسنس آف ایویڈنس، ایویڈنس شہادت کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں. اگر کہیں پر دلیل نہ ہو، ایبسنس ہو، غیر موجود ہو، یعنی جس چیز کی دلیل نہ، ایبسنس آف ایویڈنس is not a phenomenon to deny the evidence of absence. یعنی کسی چیز کی شہادت کا آپ کو نہ ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. آپ کو اس کی شہادت نہیں ملی نا، آپ کو دلیل نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا، سمجھنے کا وہ سسٹم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم کریشن ہیں، ہمیں اس نے بنایا ہے. اب ہمیں کیسے پھر پتا چلا انسان کب سے ہے، کہاں سے ہے؟ تو اس کا ایک سورس اللہ نے رکھا، وہ بھی سورس بندے کے پاس نہیں. اس سورس کو ہم ریویلیشن کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں، اور وحی بھیجنے والا بھی وہ اللہ خود ہے. اب اس نے وحی کے ذریعے پھر جس کو میسنجر کو اپنا میسج سنایا یا میسج کیا یا میسج ڈیلیور کرنے والا بنایا، اس کو نبی رسول کہا. اب آپ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر کسی نبی رسول کے اللہ کی وحی کا فیصلہ بھی کائنات میں نہیں کر سکتا. اور وحی یہ اس دماغ، اس سینس، اس سے براڈ چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی. اس لیے ہم نے کہا بھائی جب اللہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی وحی بھی اس طرح سمجھ میں نہیں آتی. اب وحی کو ماننا ہے تو اصول تو کوئی بنانا پڑے گا. تب اس نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. جس رقوم نے الف بے اور اے بی سی اور 1 2 کو بغیر ثبوت کے ایمان بالغیب پہ مانا، اگر تم اپنے دنیا کے بنائے ہوئے علم کو ایمان بالغیب کی بنیاد پہ مان سکتے ہو تو کائنات بنانے والے رب کو بھی ایمان بالغیب کی بنیاد پہ مان سکتے ہو. پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں ہر جگہ کیسے موجود ہے؟ تو میں آپ سے پوچھوں بھی آپ کی روح اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ کوئی فیصلہ کرے، کوئی کہے جی میرے یہاں پہ سر میں ہے روح، تو پاؤں میں کیا ہے؟ اگر میرے سینے میں تو ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کی حرکت بتا رہی ہے کہ پورے وجود میں ہر جگہ روح موجود ہے. اور روح سیمبل کس کا ہے؟ قل الروح من امر ربی. اس نے اپنا ایک چھوٹا سا امر ہمارے اندر رکھ کے بتا دیا تمہارا وجود پوری کائنات کی طرح ہے، پوری کائنات. اس میں دیکھیں اللہ نے پہاڑ نما چیزیں بھی بتائی ہیں، کوئی ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، میدان نما بھی چیزیں دیکھیں بالکل سٹریٹ بتائی ہیں. اس کے اندر اللہ نے چشمے، نہریں، خون کے وہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں. پوری کائنات والا سسٹم اس وجود کے اندر بھی موجود ہے. یہ اوپر اس نے کہا وہ یہ دیکھیں بال آپ کے، یہ اس نے پورے جسم پہ یہ ہریالی اگائی ہوئی ہے. یہ ساری کائنات کو سمجھانے کے لیے اب اس نے کہا مجھے سمجھنا ہے تو اپنی روح کو سمجھو. جیسے تمہارے سارے وجود کی ہر ذرے، ہر بال بال میں روح موجود ہے، تو جیسے میرا امر روح تمہارے سارے وجود میں موجود ہے، اسی طریقے سے میں رب بھی ساری کائنات میں موجود ہوں. آپ دیکھیں جی
اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے مذہب، اور مذہب کی بنیاد ہے ریویلیشن پر، وحی پر۔ اس سے ہٹ کے جتنے سورسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو میٹر کی اندر کی چیزوں کے بارے میں انفارم کر سکتے ہیں، لیکن ما فوق المادہ ان کے بارے میں آپ کی عقل، آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ کو دسترس حاصل نہیں ہے۔ تو بابا آپ پھر کیوں پیٹتے ہیں اپنے دماغ کو؟ مجھے یہ بھی سمجھ میں، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ سمجھنے کی جو تھوڑی چیزیں ہیں۔ اللہ ایک یونیورسل ٹروتھ تصور ہے، وہ کیا ہے، کیسے ہے، کب سے، جو ہمیشہ سے، اس میں کب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تھرمو ڈائنامکس نے مسئلہ حل کر دیا کہ اگر اللہ کا کوئی نقطہ اول ہوتا تو ہم تلاش کر دیں اللہ کب سے، نقطہ اول ہے ہی کوئی نہیں، ہمیشہ سے، ہمیشہ کا جواب عقل کے پاس نہیں۔ لہذا ان چند دلائل سے بھی پتہ چلا، اور سب سے بڑی چیز کائنات کے نظم سے پتہ چلا کہ اللہ ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا لولا فیہما آلہۃ، اگر الا اللہ، اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو جیسے تمہارے اس زمین میں بادشاہ، کوئی کسی ملک کا بادشاہ، ہر جگہ الگ الگ ہے نا، تو روزانہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، فائٹس ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے اگر اللہ بھی اور ہوتے تو پھر کائنات میں بھی جنگیں لڑ رہی ہوتی، کس دن سورج نکلتا، کس دن نہ نکلتا، کس دن رات آتی، کس دن کوئی روک دیتا، آج میں رات نہیں آنے دوں گا۔ آؤ ساری کائنات کا نظام ازل سے ابد تک ایک سسٹم کے مطابق چلنا بتا رہا ہے کہ ساری کائنات کا کریٹر ایک ہے، اور اس کو آلمائٹی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مالک مولا ہمیں اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا